اللہ سے دوستی کے لیے کسی طرح کی گارنٹی کی ضرورت نہیں ہوتی۔ جب آپ دنیا کے کمزور سہاروں کو چھوڑ کر اللہ کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھاتے ہیں تو وہ بہت محبت سے آپ کو تھام لیتا ہے، آپ کے غم ایک ایک کر کے سنتا ہے، آپ کو سہارا دیتا ہے اور آپ کو آپ کی ماضی کی کوتاہیوں کا تانا نہیں دیتا، بلکہ آپ کے حال کو مزید خوبصورت بنا دیتا ہے، آپ کو اپنا عادی بنا لیتا ہے۔ پھر جب آپ اسے پکاریں وہ جواباً بولنے لگتا ہے، جب آپ مصیبت میں ہوں وہ آپ کا سہارا بن جاتا ہے، جب آپ کسی شیطانی جال میں پھنس کر لڑکھڑانے لگیں وہ آپ کو گرنے سے بچا لیتا ہے، وہ آپ کی سماعت بن جاتا ہے، وہ آپ کی راحت بن جاتا ہے، اور جانتے ہیں یہی وہ راحت ہے جس کا کوئی نعم البدل نہیں، کبھی بھی نہیں، کہیں بھی نہیں۔ خواہشات کو اتنا منہ زور مت ہونے دیں کہ اگر کبھی وہی خواہشات آپ کی حسرتیں بن جائیں تو آپ کے لیے زندگی کے معنی و مطالب ہی کچھ نہ رہیں۔ ہمیشہ زندگی میں میانہ روی اور احتیاط پسندی کا مظاہرہ کریں، چاہے وہ کسی جذبے میں ہو یا پھر کسی کام میں ہو۔ اپنی ذات میں ٹھہراؤ لانا سیکھیں کہ ذات کا اتاولا پن اور جلد سے جلد سب پا لینے کی جستجو اکثر انسان کو ادموا کر کے رکھ دیتی ہے۔ اپنے ارد گرد دیکھیں، پرکھیں اور معائنہ کریں کہ آپ کہاں کس سے زیادہ نوازے جا رہے ہیں، اور پھر اپنے سے نیچے والوں کو دیکھ کر شکر گزاری کا عنصر خود میں پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ اتنا یقین رکھیں ہر کوئی بہت نوازے جانے کے باوجود بھی کسی نہ کسی طرح ادھورا رہ ہی جاتا ہے، کسی بھی پہلو سے آزمایا بھی جاتا ہے، تو بہتر نہیں اپنے رب کی عطاؤں پر نگاہ رکھ کر کوشش کی جائے کہ اس رب نے ہمیں جو عطا کیا تو اس میں ہمارے لیے خیر کا پہلو کہاں سے نکلتا ہے، کیونکہ بعض اوقات زندگی میں بڑی خوشی کے بجائے چھوٹی خوشی زیادہ معنی رکھتی ہے۔ شکر کرنا سیکھیں اور مطمئن رہنا سیکھیں تاکہ اللہ کے ہاں مقبول ہو سکیں۔ مجھے کبھی اللہ سے شکوہ نہیں ہوا۔ میں سوچتی ہوں کہ میری اتنی حیثیت ہے کہ میں بہترین حکمت والے رب کے فیصلے کے آگے اپنی ناقص عقل کی سوچ اور ناقص دل کی خواہش لاؤں۔ وہ اللہ جس کی محبت کا یہ عالم ہے کہ میں اس کو بھول جاتی ہوں، وہ مجھے نہیں بھولتا۔ کسی نے غیر مشروط محبت دیکھنی ہو تو خود سے اللہ کی محبت دیکھیے۔ جب اللہ کی محبت کا یقین ہو جائے گا تب آپ کے سارے شکوے الحمدللہ میں بدل جائیں گے۔ کسی کو تسلی دینا اور اس کا غم ہلکا کرنا ایک آرٹ ہے، مگر یہ آرٹ عموماً کوئی بھی نہیں جانتا ہوتا۔ جو جانتے ہیں ان سے خاص کوئی نہیں۔ اگر کوئی ایسا نایاب آرٹسٹ آپ کو حاصل ہے تو اسے سنبھال کر رکھیے، اور اگر خود نایاب بننا چاہتے ہیں تو آرٹسٹ بن جائیے۔ کسی کی مہارت آپ سے زیادہ ہو سکتی ہے، اس بات کو تسلیم کرنا اخلاقی عظمت اور بلند ایمان کی نشانی ہے۔ یہ سکھاتا ہے موسیٰ اور خضر کا قصہ۔ جس وقت بیماری اور درد سے انسان تھک جاتا ہے اور آنکھیں نم ہو جاتی ہیں اور دل میں خیال آتا ہے اللہ جی اب بس ہو جائے، حقیقتاً یہی لمحے الحمدللہ والے ہوتے ہیں۔ بس اسی لمحے ہم آزمائے جا رہے ہوتے ہیں۔ الحمدللہ علی کل حال۔